سے تھوڑا پسند مانتا ہے محب رسول، میں نبی کا محبت کرنے والا ہوں. محبت کرنے والا تو نبی کی سنت پہ عمل کر. نہ نماز پڑھنی ہے، نہ زندگی کو سنت کے مطابق گزارنی ہے، اور دعویٰ پورا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ اسی پر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے بڑی کامیابی دے گا. اور یہ محنت اسی کی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو رہا ہو. صبح سے اٹھیں تب سے لے کر جانوروں کی طرح نہیں اٹھیں، نہ کلمہ نہ کوشنے. نبی نے صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب صبح اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے سب، جس نے میں رات کو سو گیا تھا، مر گیا تھا، اور مجھے اس نے دوبارہ زندگی دی. بہت سے لوگ رات کو سوتے صبح نہیں اٹھتے، اللہ نے ان کی روح لے لی، ہماری روح کو اللہ نے واپس لوٹایا اور ہمیں زندگی دی. اس پر حمد کرے آدمی اللہ کی، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان تو کلمہ پڑھ کے سوتا ہے نہ کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، گالیاں دیتا ہو نہیں اٹھتا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس سو کے اٹھو تو اپنی آنکھوں کو مچلو تاکہ نیند کا خمار ختم ہو جائے. کلمہ پڑھو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا. اٹھو تو پھر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو، اس لیے کہ نیند میں ہاتھ کہاں گھما ہے کیا پتا، تو ہاتھ دھونا چاہیے آدمی کو. اور وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جلدی آنکھ کھول کے تہجد پڑھو. نماز تو مسلمان کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور چھوڑنے والا مسلمان رہ بھی نہیں سکتا. اور فجر کی نماز چھوڑنے والوں پر تو اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا غصے ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو نماز نہ پڑھے فجر کی وہ میری ذمہ داری میں نہیں، اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. اور فجر کی نماز پڑھ کے دکان یا دنیا کے کاروبار میں جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھے گا تو 5 فجر کی نماز چھوڑ دے گا، رات کو دیر تک باتیں کرتا رہے گا. بازار آباد ہیں، رات 12 بجے تک 1 بجے کھاتا ہی رہے گا جانور کی طرح. جانور کا کام ہی ہے جہاں کچھ گھاس ملے گا منہ ڈالے گا. ہمارا حال بھی جو بھی کھائے کھاؤ لاؤ لاؤ. اور ہمارے نبی کا تو حال یہ تھا کہ زندگی کے وقت کبھی 2 وقت کھانا نہیں کھایا. اور وہ اپنی امت سے نبی نے اللہ کے نبی فرمایا کہ زیادہ نہ کھاؤ. رات کو آپ نے بیان سنا نا، بیان میں بات ہوئی نا کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو اور اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھو. ہمارا حال تو یہ یہاں تک کھاتا ہے، نہ ڈکانے لیتا جاتا ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ایسیڈی ہوتی ہے تو ہوگی نا.
رات دن مسلمانوں کے محلوں میں لاریاں کھلتی رہتی ہیں نئے نئے کھانوں کی. کھانا ہی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے. جیسے دنیا کے بےمانوں کا کھانے کا میرے دوستوں عادت ہے، اور کھانے کا ان کا مقصد، زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے اور سونا ہے، مسلمان بھی ان کے پیچھے چل رہا ہے. حضور نے اپنی امت سے فرمایا کہ اگر تجھے کھانا ہی ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر، ایک حصہ کھانا کھا، پیٹ بھر کے نہیں. ایک حصہ کھانا کھا، ایک حصہ میں پانی پی، اور ایک حصہ خالی رکھ. پیٹ کو ہلکا رکھنے کے معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، اور پیٹ کو ہلکا رکھو. کیا مطلب؟ دنیا کے زیادہ جھمیلے نہ لو. ہاں، دنیا کاروبار بڑھاتے جاؤ. اکیلا تھا تب بھی ایک دکان تھی، دوسرا بیٹا ہوا دوسرا، تیسرا تیسری، پھر چوتھی ایک اور. کتنی دکانیں کرے گا؟ 1.5 روٹی تجھے کھانی ہے. کبھی نماز کا سوچ، کبھی آخرت کا سوچ. میں اللہ کی ذکر کروں، اطاعت کروں. جس اللہ نے مجھے آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تندرست دی ہے، محلے میں ذرا کبھی محلے میں پھرو گھومو اور کوئی بیمار کو دیکھو تو سمجھو، سوچو کہ بیچارہ یہ چل بھی نہیں سکتا، اللہ نے مجھے صحت دی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. حدیث میں دعا آتی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا، مجھے عافیت دی. میرے بھائیوں، زندگی کو دین پر لانے کے لیے محنت ہے یہ، اور ہماری ہر مشکل پریشانی کا علاج نبی والی زندگی اور آپ والا دین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو لے کے آیا ہوں، ہر خیر کو. میرے دین میں خیر ہے تمہارے لیے، تمہاری ہر پریشانی کا حل ہے. تنگیوں سے نکلنے کا حل نبی کی پیروی ہے. ہاں، صحابہ دنیا کے انسانوں کو ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے کہ ہم تمہارے پاس دین اسلام کو لے کر آئے ہیں، جس دین اسلام میں تمہارے لیے ہر تنگی سے خدا تمہیں نکالے گا. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. کہ اللہ نے تمہارے پاس ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تمام انسانوں کے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ انسانوں کو مخلوق کی غلامی سے نکالیں. یہ جو انسان مخلوق سے ڈر رہا ہے، اس سے نکالو اسے، ایک اللہ سے ڈر. مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ سمجھاؤ ان کے کہ مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے، ایک اللہ ہی کی طاقت سے پورا نظام چل رہا ہے، اور ایک اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہوگا. یہ سمجھاؤ دنیا کے انسانوں کو. لیکن سمجھاؤ گے تب کہ پہلے خود تو سمجھو. مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں آتا اور خدا کے دشمنوں کے، میرے دوست، آفسوں اور ان کے گھروں کا چکر کاٹتا ہے کہ یہاں میرا کام بن گیا ہے. تیرا کام نہیں بنے گا. تو نے اللہ کا دربار چھوڑا تو خدا نے تمہیں ذلیلوں کے درباروں، ذلیلوں کے، میرے دوستوں، کرسیوں کا محتاج بنایا. وہاں جا، آج ہمارا حال یہ ہے
گھروں میں تنگیاں کم میری آمدنی ہے، یہ نہیں ہے. گھروں میں تنگی اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم ہم نے چھوڑے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑا ہے. یہ مالداروں کے گھروں میں کیوں پریشانی ہے، کیوں تنگی ہے ان کی زندگیوں میں؟ 3 باپ بیٹے نا 5 گاڑیاں ہیں پھر بھی پریشان ہیں. کیوں؟ سوچو. اس لیے کہ زندگیوں سے دین نکلا ہے. گھر میں اندھیرا ہو تو چاہے مالدار کا گھر ہو چاہے غریب کا گھر ہو، اندھیرا ہے تو پریشانی ہوگی. ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں اندھیرا ہے تو کیا ہوگا؟ پریشانی. جب ہمارے گھروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ زندگیوں میں تھا، آپ سراپا اللہ کی طرف سے نور والا ہدایت کی نور کو لے کر آئے ہیں. وہ آپ والا طریقہ زندگی میں آئے گا تو گھروں میں نور، زندگیوں میں نور، دل میں نور، آنکھوں میں نور.